آج کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، ایک بریلوی عالم دین مولانا کوکب نورانی صاحب کی، حفظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کے ان لوگوں کے نام احترام سے لیتے ہیں جن کے عقائد کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو زندہ ہے اس کو دعا دینی چاہیے۔ تو آج کل انہوں نے چونکہ آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر ایک سیاسی صورتحال اس طرح کی گرما گرمی ہے، اس میں انہوں نے اپنی انٹری ماری ہے اس حوالے سے کہ وہ پرانی باتیں دوبارہ سے انہوں نے ان کو اکھاڑنا شروع کر دی ہے۔ دیکھیں، پرانی کئی باتیں میں بھی ڈسکس کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آج تک کتابوں کی شکل میں چھپ رہی ہیں، علماء ان باتوں کا دفاع کر رہے ہیں، الٹا ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں، یعنی ایک مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ یا تو ایک ایونٹ ہو جائے نا، ختم ہو گیا ختم، وہ تو آپ دیکھتے ہیں کئی ایک ایونٹس ہوتے ہیں وقتی طور پہ میں اسے ایڈریس کرتا ہوں، جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ایشو ہوا، میں نے پازیٹیولی اسے ہینڈل کیا۔ اب یہ تو نہیں کہ میں اسے بار بار اسے ہائی لائٹ کروں گا اور خام خواہ کسی کی لائف کو ونریبل کروں۔ یہ نورانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایک جھوٹے منافق اور گستاخ حکمران سے نجات عطا کی۔ وہ شخص جس نے نبی کو پاگل کہا، معاذ اللہ، وہ شخص جس نے نبی کے لیے ذلیل کا لفظ کہا، جس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی، جس نے صحابہ کی گستاخی کی، جس نے نبی کے عاشقوں پر شیل چلوائے، جس نے نبی کے عاشقوں کے سینے چھلنی کروائے، وہ خود ذلیل ہو کر چلا گیا۔ اس نے ختم نبوت پر کتنے حملے کیے، اس کے زمانے میں کیا کچھ ہوا؟ اس کے گردن پر ان تمام لوگوں کا خون ہے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور اس نے ان پر شیل چلوائے تھے، ان پہ گولیاں چلوائی تھی، ان سب کا خون اس کی گردن پر۔ کہ ایک شخص اب پاور میں نہیں رہا، پرائم منسٹر شپ سے فارغ ہو گیا، اب ظاہر بنسبت اس کے وہ اب کمزور پوزیشن کے اوپر ہے، اب آپ نے یہ کمزوری دیکھتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کر دیا اور اس کے اوپر وہی پرانی باتیں، کبھی گستاخ رسول کا فتویٰ، کبھی گستاخ صحابہ کا فتویٰ، کبھی جو ہے وہ توہین مذہب کا فتویٰ۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ عمران خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، وہ میں نے اس وقت ایڈریس کر دی تھی، لیکن اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں ان کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہوا ہے، وہ ایک ایک چیز میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائی تھی، اس کا جواب نہیں آیا کسی کی طرف سے سوائے گالی گلوچ کے۔ اب میں وہ ساری باتیں دوبارہ میں ریپیٹ کر کے پھر دوبارہ سے ان گڑے مردوں کو اکھاڑنا نہیں چاہتا، پھر ورنہ پھر ایک اور بحث شروع ہو جائے گی۔ میں اسے ویل لیفٹ کرتا ہوں، جسے شوق ہے تو وہ میری ویڈیو اس حوالے سے جتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کے ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیں گے اور کامنٹس میں ڈال کے پن بھی کر دیں گے، وہ آپ پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسے ویل لیفٹ کرتے ہیں، وہی کام نہیں کرتے کہ دوبارہ پہلے ان چیزوں کا نام لیں اور پھر ان کے جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ اصل اس انٹینشن کو دیکھیں کہ یہ کس طرف اس قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے اوپر بار بار ان چیزوں کو فتوے لگا کے ہائی لائٹ کرنا اس کی زندگی کو مشکل بنانے کے مترادف ہے، ونریبل کرنے کی مترادف ہے، اور اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں کہ آپ اس طرح کی لکیر پیٹ کے کسی کے ساتھ اس طرح کی دشمنی نبھائیں۔ اب بس اسلام میں اتنی اجازت ہے کہ آپ کے مولوی میرے ساتھ یہ کر لیا کریں انورٹڈ کامرس میں تو انشاءاللہ ان کو پورا ہوں، لیکن خدا کے لیے باقی لوگوں کے ساتھ آپ یہ حرکت نہ کیا کریں۔ جن لوگوں کا مذہبی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے وہ اس طریقے سے ان چیزوں کے جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اب یہ جس طرح ابھار رہے ہیں نا، یہ وہی حرکتیں ہیں جب کچھ عرصہ پہلے اس طریقے سے چیزوں کو ابھارا گیا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے فارمر جو انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب، ان کے اوپر ایک بندے نے گولی چلا دی۔ میں یقین سے کہتا ہوں اس بندے سے نماز بھی سنی جاتی ہے نا، اس کو نماز بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن یہ لوگ اپنے خود ساختہ عشق کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہ ہو جانا ہے، کسی جلسے جلوس میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ اپنی جنت پکی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں نا۔ ورنہ اس موقع کے اوپر اس طرح کی باتوں کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنا یہ ایک ظلم کے اوپر مبنی ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کوکب نورانی صاحب کی ایک اور ویڈیو بھی آج کل ہمارے چند ایک اسٹوڈنٹس نے اپلوڈ کی ہے، ویڈیو تو میرا خیال شاید سال پرانی ہوگی، ویسے تو یہ وہی باتیں بار بار کرتے رہتے ہیں، ان کی ویڈیوز پرانی تو ہوتی نہیں ہیں، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ
جس شخص نے UNO کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کا مقدمہ احسن طریقے سے پیش کیا ہو اور گستاخان رسول کو علمی طور پر جواب دیا ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ خبیث جس نے یہ سارے گستاخانہ کارٹونز والے مقابلے کروائے تھے، گریٹ ولڈرز، اس شخص کی ٹویٹ بھی آ جائے عمران خان صاحب کے اترنے کے اوپر، اور اس میں جو اس نے گستاخانہ جملے استعمال کیے ہیں اس نے پھر سے ہمارے دلوں کو چھنی کر دی ہے. یعنی وہ ہم ٹویٹ انگریزی میں یہاں لگا دیں گے. یعنی مجھے جو اس ٹویٹ کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا، وہ جو اس نے آخری جملہ لکھا ہے نا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ یہ نعوذ باللہ اتنا ہی ڈینجرس ہے جتنا کہ یعنی اس نے نبی الاسلام کی طرف اشارہ کیا، نعوذ باللہ. چلیں یہ عمران خان صاحب کے لیے تو ایک ٹائٹل کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ جس شخصیت نے انسانیت کو غلامی سے نجات دی، عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس سے جو محروم کیا گیا تھا وہ ان کو دلوائے، اور اس نے مذہب کی تفریق سے بالاتر ہو کر انسانیت کی بات کی، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ ایک الگ چیز. اس شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ انسانیت کے لیے ڈینجرس ہیں، بغیر اس کے کہ نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے نبی الاسلام کے فرامین پڑھے، یا تو علمی طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرو، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اس طرح تم ورڈکٹ دو گے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے دل دکھیں گے. اچھا، اب کیا یہ ٹویٹ کافی نہیں ہے کسی شخص کے عشق رسول کو یا محبت رسول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ کل تک تو یہی نورانی صاحب کی جو پارٹی تھی یا ان کے ساتھ جو باقی اٹیچ لوگ ہیں لبیک کے نعرے لگانے والے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر دے. ان کے بارے میں جب اسی خبیث کی ٹویٹس آتی تھیں تو یہ لوگ فخریہ دکھاتے تھے، دیکھو گستاخ رسول بھی ہمارے مولانا صاحب کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے مولانا جو ہیں وہ نبی الاسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو اگر اصول اور مبادی آپ کا یہی تھا تو اب اسی اصول اور مبادی کے تحت یہی بینیفٹ آپ عمران خان صاحب کو بھی دیں، آپ بھی دیں، اور وہ علماء بھی دیں جو انہیں عرصہ دراز سے یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ بات اور تھی، یہ بات اور ہے. اور جب کوئی پوچھ لے کہ یار میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کرو کہ یہ ڈفرنٹ باتیں ہیں، تو کہیں گے وہ جذبات کی رو میں پھر بہ جائیں گے، کوئی علمی بات نہیں کریں گے، جو یہاں کا فتنہ ہے بہت بڑا. اب آپ آ جائیں ذرا کوکب نورانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جن کی ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا. ان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں نا، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی. اصل جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 یا 471 بیان کی گئی ہے، اور داتا صاحب کا وصال 465 میں، یعنی سیدنا غوث پاک سے 5 سال پہلے. اور میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے داتا صاحب میرے ظاہری زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں داتا صاحب کے دربار پر اور چلا کش ہوتے ہیں. ہمیں تو قدر ہی نہیں، اتنی بڑی ہستی کہ حضرت خواجہ صاحب فرمائیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. وہ حضرت داتا گنج بخش علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. اور آپ کے علمی فیوز و برکات کس قدر، کاش ہم ان ہستیوں سے وابستہ ہوتے، ان سے آگاہ ہوتے اور ان کو پہچانتے. ہاں، علی بن عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے، تو سر اگر کوئی یہ بات کرے اور ہماری عقابی نظروں پہ وہ ویڈیو آ جائے
اور ہمارے سینسٹیو کان یہ باتیں سن لیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو ہم بعد میں بولیں گے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ بعد میں بولیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جن کے مزارات کے اوپر دہشت گردوں نے بم پھاڑے اور کم از کم 55 کے قریب لوگ شہید ہوئے وہاں پہ، اور وہ ان بموں کو نہیں پکڑ سکے، جو کہ کل تک 1965 کی جنگ میں راوی کے پل پہ آ کے قبر سے نکل کے انڈیا کے بم پکڑتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سٹوری تھی، کہانی تھی۔ اچھا اب یہ باتیں کریں گے، وہ کہیں گے جی کعبے میں بھی تو کرین گری تھی۔ رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں اس کا بھی، وہ ہم ہی دیں گے۔ سر کعبے میں جو کرین گری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کعبے پہ جب بھی حملہ ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا؟ اگر کہیں کہا ہوا ہے، ہم آپ کا مقدمہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس کے الٹ آپ کو دکھا دیں گے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ نبی علیہ السلام تو خود پروفیسی کر رہے ہیں۔ یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر منجنیق سے بمباری کی گئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا، کعبے کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، جس کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا اور حتیم کو پھر کعبے میں دوبارہ داخل کیا، پھر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ سے اس کو توڑا اور پھر حتیم کو باہر نکالا۔ یہ تو صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے، اس وقت بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت نہیں فرمائی۔ وہ ایک معجزانہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ابراہ کے لشکر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا، کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، اس کو ایک یادگار سال بنایا گیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ آپ کے سامنے کئی ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اسی کوکب نورانی پارٹی کے لیے یہ ہے کہ پچھلے 100 سال سے گستاخوں نے کعبے کا مصلی سنبھالا ہوا ہے، اور کوئی ابابیلیں آ کے ان گستاخ امام کے اوپر نہیں پتھر پھینک رہی۔ یہ میں الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں، پکی کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر۔ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا اس بات کا۔ لعنت ہے ان لوگوں کی بزرگی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کعبہ گستاخ ہے، مسجد نبوی کا امام گستاخ ہے، اور پچھلے 100 سال سے اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان گستاخوں سے کعبے کو آزاد نہیں کروا سک رہے۔ لعنت ہے ایسی بزرگی کے اوپر۔ اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں تو میری بزرگی پہ لعنت۔ پتہ ہے ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا ہے۔ پہلے میں لفظ بولتا تھا پھکی ہے، کہتے تھے یہ ذرا سخت ورڈ ہے، تو سر یہ تو اب بڑا اس میں انگریزی بھی آ گئی، اس میں اردو بھی آ گئی کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا، جس طرح وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پہ ہر دوسرے دن جو ہے 24 کبھی 48 گھنٹے کا ٹائم دیتے رہتے تھے۔ ہم وہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے۔ سارے جن و انس جمع کر لیں، اپنے مرے زندہ سارے بزرگ جمع کر لیں اور اس کا جواب ہے۔ اور سر اگر پھر جواب نہ آئے، پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، جواب ہی نہیں دے سکے، اس وقت کہیں گے، ابھی نہیں کہہ رہے ہم، اس وقت کہیں گے۔ تو کعبے کی کرین کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کی تو ڈیوٹیاں ہیں بزرگوں کی، علاقے سنبھالے ہوئے ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حکمران ہیں۔ تو سر اگر پاکستان کے اصلی حکمران وہ ہیں تو پاکستان میں جتنے قرضے چڑھ گئے، پاکستان میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں جتنی غربت ہے، پاکستان میں جتنی بے روزگاری ہے، ان ساری چیزوں کا پھر جھگڑا ہمیں پولیٹیشنز کے ساتھ کرنے کی بجائے جا کے ہمیں پھر پلے کارڈز ان درباروں کے باہر کھڑے ہو کے اٹھانے چاہیے کہ حضرت کدھر ہیں آپ، حکمرانی کریں نا۔ ساری چرس، ساری منشیات درباروں پہ بک رہی ہیں، پھر سارا پروٹیسٹ تو ادھر ہونا چاہیے۔ چندہ تو ہم امریکہ سے لے رہے ہیں منشیات کو ختم کرنے کا، اور ان کو چندہ دے رہے ہیں اور منشیات بھی وہاں پہ بک رہی ہے، ظاہر ہے وہیں پہ سارے چندے پھینکتے ہیں نا۔ آپ ذرا داتا دربار کبھی جائیں، درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے نوٹ ہوتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی 10-10 روپے کے نوٹ ہیں، 5-5 ہزار روپے کے بھی سینکڑوں نوٹ ہوتے ہیں، اور ہزاروں کے تو ہزاروں نوٹ۔